السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امیس منیر۔ پاکستان کا ایک جنت جیسا علاقہ پاڑا چنار جس کو ہم جانتے ہیں، اس کو دوبارہ سے جہنم بنانے کی باقاعدہ کوشش کی گئی ہے۔ بہت عرصہ دراز سے وہاں پر جو قبائلی جنگ ہے وہ جاری تھی اور ریاست اس طرح سے وہاں پر اپنی رٹ منوانے میں ناکام رہی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو صلح نامے ہیں اور جرگے ہیں وہ بھی ہوئے، لیکن آج دوبارہ سے صلح کے باوجود یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں پر جو ایک قافلہ، پہلا قافلہ کوئی ایک لمبے عرصے دراز کے بعد جو ہے وہاں سے گزارا جا رہا تھا، اس کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے بعد باقاعدہ وہاں پر جو ایک ڈپٹی کمشنر تھے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے۔ کوئی 30 سے 40 منٹ وہ فائرنگ جاری رہی، اور اس کے بعد جو ڈپٹی کمشنر تھے جن کی نگرانی کے اندر اور ان کے ساتھ مزید جو قانون ساز اداروں کے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو زخمی کر دیا گیا ہے، اور ایک بار پھر سے جو امن ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حرین، ان سے ہم جانیں گے کہ آج یہ سارا معاملہ کیا پیش آیا ہے۔ تو جی حرین، آپ کی کیا اس کے اوپر ٹیک ہے کہ یہ دوبارہ سے ایک دفعہ جو پاڑا چنار ہے وہاں پر یہ مسئلہ جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے اور جو امن ہے اس کو تباہ کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے؟ ویسے یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک عرصے دراز سے اگر ہم دیکھا جائیں تو پاکستان کے بننے سے پہلے سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے، اور اب 90s کے بعد یہ اتنا طول پکڑ چکا ہے کہ اس وقت اس کا ناقابل حل مسئلہ بن چکا ہے یہ۔ اور ابھی بھی پچھلے ہفتے ایک امن معاہدہ ہوا تھا یہاں پہ، لاہور میں بھی پریس کلب کے باہر احتجاج ہوتے رہے، کراچی میں احتجاج ہوتے رہے، اور ان احتجاجات کے بعد بھی جب پاڑا چنار میں بھی جرگے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے امن معاہدے کر لیے تھے، اور آج پھر جب یہاں پہ ٹریولنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو ہمیں یہ واقعہ دیکھنے کو سامنے آیا۔ میرے خیال سے آج پہلا دن تھا اور پہلا قافلہ تھا جو کہ اس سارے جھگڑے کے بعد جو ہے وہ حالیہ جو چل رہا تھا تو اس نے جانا تھا، اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی حصار کے اندر اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب جوید اللہ محسور جو کہ آج زخمی ہو چکے ہیں وہ بھی موجود تھے، ان کے ساتھ پھر جو کچھ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے، رینجرز تھی، اور اس کے بعد FC کے ملازمین تھے، تو ان کو بھی جو ہے ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ جی آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پہ کتنے یہ لوگ اسٹرانگ ہو چکی ہیں، مطلب دونوں ہی پارٹیز کہ جب وہ سیکیورٹی کے اندر بھی قافلہ لے جایا جا رہا ہے یا پھر گورنمنٹ کے لوگ ہی ہے نا، آپ سیکیورٹی ادارے دیکھ لیں، اگر یہ ڈپٹی کمشنر بھی ہیں تو وہ پولیٹیکل ہی ایک ایجنٹ ہے نا، جی بالکل، تو ان کے ہوتے ہوئے بھی یہاں پہ جو قبائلی یا پھر یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ جو کوئی بھی ان کے ساتھ موجود ہے ان کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت زیرو ہے۔ کیونکہ وہاں پہ اسٹیٹ کی اپنی ریٹ خود بخود زیرو ہے، اسٹیٹ نے اپنے آپ کو وہاں پہ اسٹرانگ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے اسٹیٹ کی سے بھی وہاں پہ زیرو ہے اور لوگ ان کو ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ اگر تو اسٹیٹ نے یہ ایک امن معاہدہ کیا تھا تو پھر اسٹیٹ کو مقامی لوگوں کو بھی اپنے کانفیڈنس میں لینا چاہیے نا، فرسٹ آف آل۔ نہیں حرین، میں یہاں پہ کریکٹ کر دوں آپ کو، جو اسٹیٹ ہے اس نے بیچ میں پارٹی بن کے باقاعدہ طور پہ ان دونوں پارٹیوں کا معاہدہ کروایا تھا، دونوں فریقین نے اس کے اوپر دستخط کیے کہ اب دونوں سائڈ سے جو امن ہے اس کو خراب نہیں کیا جائے گا، اور جو امن خراب کرے گا اس کے خلاف کارروائی بھی کریں گے ہم، اور اس کو میک شور کریں گے کہ کوئی امن جو ہے وہ خراب نہ ہو، چونکہ ادھر امن خراب ہوتے ہوئے وہاں پہ جو جنگ ہے شروع ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ تو پھر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب دونوں جو فریقین ہیں جن کے مابین جھگڑا ہے وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ ہم نے اب یہ معاملہ جو ہے وہ سورٹ آؤٹ کرنا ہے، ہمیں مزید جانوں کا جو ضیاع ہے وہ نہیں چاہیے، تو پھر اب دوبارہ سے یہ کون ہے جو کہ انٹینشنلی اور جو ہے وہ بغیر ارادتاً جو ہے وہ یہ امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پھر اس کے پیچھے آپ دیکھیں نا، یہ شیعہ سنی نہیں رہ گیا نا صرف، ٹھیک ہے کہ یہ دو پارٹیز کی جنگ نہیں رہ گئی، یہاں پہ پھر کوئی تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہے جو یہاں پہ اس ایک مسئلے کو پکڑ کے دہشت گردی کر رہی ہے بیسیکلی، تو ٹھیک ہے کیونکہ جب دونوں فریقین مان گئے ہیں تو پھر تھرڈ پارٹی انوالو ہے نا بیچ میں۔ obviously میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر تو دونوں فریقین راضی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اگر ریاستی جو نمائندگان ہیں ان کے اوپر اس طرح کا حملہ ہے تو یہ ایک بات تو اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی تیسری پارٹی شرپسند عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ریاست کے اوپر حملہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں تو یہاں پہ امریکہ افغان وار آ جاتی ہے، یہاں پہ اس کے اوپر سوویت جو افغان ہے،
افغان وار آ جاتی ہے. اس کے اندر تھرڈ پہلو وہ ایران سعودیہ وار بھی آ جاتی ہے. وہ ٹھیک ہے, بالکل وہ بھی ایک وجہ ہے جو کہ لیڈ کر رہی ہے ٹورڈز شیعہ سنی کانفلکٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب وہاں کے مقامی لوگ اگر مطلب کہ اتنی پرانی ہسٹری ہو چکی ہے اس ایک ایریا کی کہ ہر جگہ, کیونکہ یہ فرنٹیئر ایریا ہے اور یہاں اس کو ہمیشہ ڈیفنس کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے یوز کیا گیا ہے, اور یہ کمیونٹی کیونکہ یہ اس ایریا میں 43% to 45% شیعہ کمیونٹی ہے. جب جب وہاں پہ وار ہوئی ہے, چاہے وہ پاکستان کی ملٹری کی طرف سے اس کو ایز اے فرنٹیئر یوز کیا گیا ہے یا پھر اس کو امریکہ نے یوز کیا ہے پاتھ وے ٹورڈز افغانستان, تو کیونکہ وہاں پہ رہنے والے لوگ شیعہ ہیں تو مارے بھی وہی گئے ہیں, تو اس وقت وہ اپنے آپ کو مظلوم بھی کنسیڈر کروائیں گے کہ ہم مظلوم ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے. اور اب اگر ریزولوشن کی طرف جائیں بھی نا تو وہاں پہ اس طرح کے عناصر بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ وہ ریزولوشن ہونے نہیں دیں گے پاکستان میں, کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں سے سب سے زیادہ کی ہے امن کی, پیس کی, کیونکہ پاک افغان پیس بھی یہاں سے پاسبل ہے. یہاں سے اگر یہی لوگ لڑنا مرنا چھوڑ دیں تو امریکہ کو بھی بالکل سائیڈ کیا جا سکتا ہے, اور اگر یہیں پہ پیس آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر جو شیعہ سنی فساد ہے, جو ایران سعودی فساد ہے, وہ بھی ریزولو ہو سکتا ہے. تو یہ جو باہر کے عناصر ہیں نا, بارڈر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہ رہے, یا پھر جو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ لوگ جو کہ پاک افغان وار کو انیشیٹ کرنے والے ہیں, یا پھر وہ جو امریکہ اور افغانستان کے درمیان کے جو بارڈر بنا ہوا ہے, برج بنا ہوا ہے, جو نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو اور پاکستان میں امن پیدا ہو, یا پھر وہ لوگ جو انیشیٹ کرنے والے ہیں ایران اور سعودیہ وار کو, اب اگر اس مقامی لوگ بھی چاہ رہے ہیں نا کہ یہ مسئلہ ختم ہو تو وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ ختم ہو. ہاں بالکل وہ صحیح جو ہے. ایک تھرڈ مقامی لوگوں سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پاڑا چنار کے لوگ آ جاتے ہیں. اس کے اندر اب ہمارے پاس مزید جو دو کمیونٹیز ہیں وہ آ جاتی ہیں, بیسکلی دو سیکٹس آ جاتے ہیں, شیعہ اور سنی. اب مسئلہ جو ہے وہ مجھے جہاں تک سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی تھا نہیں. اگر ہم اس کی روٹس دیکھیں, بیک جائیں انگریزوں کے دور سے, سب کانٹیننٹ کے دور سے, تو تب یہ مسئلہ جو تھا وہ علاقائی تھا, اور تب وہ اینگلو افغان وار جو تھی اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ شروع ہوا, اور اس کے بعد چلتا چلتا پھر اسے جو ہے وہ ایک علاقائی اس طرح سے امپورٹنس نہیں ملی. یہاں پہ کوئی پولیٹیکل فریم ورک جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کیا گیا, کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں ہوا, اور یہاں پہ حکومت نے جو ہے وہ سرکار نے اپنے ایک نمائندے تو بھیج دیے, لیکن اس طرح سے جو اسٹرکچر ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی. تو پھر اب چلتے چلتے ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں, اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک سیکٹیرین وار کی جو ایک شکل ہے وہ دے دی جاتی ہے, اور جو شرپسند عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. مطلب کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک عرصے سے پولیٹیکل غیر توجہ کا شکار ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی, چاہے وہ انگریز دور ہو, چاہے پھر وہ یہاں پہ ضیاء الحق کا سارا جو دور ہے, یا پھر پاکستان بننے کے بعد بھی ابھی تک کا, مطلب 2018 سے پہلے تک کا وہ ایک فرنٹیئر علاقہ کہلایا جاتا تھا نا. اس کو صرف ڈیفنس کے لیے یا پھر صرف اس کو سیکیورٹی کے لیے یوز کیا گیا ہے, ڈائریکٹلی اس کو پولیٹیکل ایشوز کے تھرو یا پھر پولیٹیکل کوئی کارپوریشن کے تھرو نہیں چلایا گیا, ٹھیک ہے. اس کو ملک کا حصہ نہیں سمجھ کے, اس کو کسی صوبے کا حصہ نہیں سمجھ کے, کیونکہ جو کرم ایجنسی ہے یا پھر یہ جو ساری ایجنسیز لگتی ہیں, باجوڑ ایجنسی ہے اور جو باقی کی ہیں, وزیرستان کا جو ایریا ہے سارا کا سارا, یہ فرنٹیئر علاقے تھے, ٹھیک ہے. اور ان میں اگر دیکھا جائے تو فوجی کاروائیاں بھی ہوتی رہی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, ٹھیک ہے نا. وزیرستان میں آپریشن ہوئے اور یہ جتنی بھی ایریاز ہیں. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے نا, یہ آج تک طول کیوں پکڑ گئی ہے, اگر تو اس کے اوپر سٹارٹ ہی سے حکومت کی, اسٹیٹ کی توجہ دلائی جاتی اور اسٹیٹ اس کو اون کرتی نا ایریا کو, تو پھر جس طرح لاہور میں تمام معاملات اسٹیٹ ڈیل کر رہی ہے, لاہور میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ذرا سا کوئی 15 لوگوں کا دھرنا ہو تو کس طرح سے پولیس کے تھرو یا پھر کس طرح سے اسٹیٹ خود اس کے اندر آ کے یونین کونسل کے لوگ ہو جائیں یا پھر اس کے اندر صوبائی وزراء وغیرہ انوالو ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے معاملات کے اندر, ٹھیک ہے. جس طرح سے لاہور کو امپورٹنس دی جاتی ہے
اسی طرح سے پھر ان علاقوں کو بھی دی جانی تھی اگر تو اسٹیٹ اون کرتی تو. یہی مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ کے پی میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تک اسٹیٹ کی رسائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہماری آواز اسٹیٹ نہیں سنتی. جس طرح سے باقی کراچی ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, لاہور ہو گیا, سیالکوٹ ہو گیا, راول پنڈی ہو گیا, جس طرح سے اسٹیٹ ان جگہوں کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ہمیں نہیں کیا جا رہا. ہاں مرین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آپ, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پچھلے 1 سال سے میں کوئی 7ویں بار دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ سے اسی طرح کی اسی نوعیت کی جو خون ریزی ہے وہ پاڑا چنار سے ہمارے سامنے آئی ہے. ہم کب تک یہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو بلیم کرتے رہیں گے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے. ہمیشہ یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, پھر کوئی جرگہ بیٹھتا ہے اور وہ صلح صفائی کروا دیتا ہے, لیکن پھر کچھ ہی ماہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو معاملات ہیں دوبارہ سے خراب ہو جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم ابھی حال ہی میں وہ شہرہ والا معاملہ ہوا, وہ زمینی تنازع تھا, وہ شکل اختیار کر گیا سنی شیعہ فساد کی. ابھی والا جو معاملہ ہے وہ شروع کہاں سے ہوا اور دوبارہ سے نتیجہ وہی نکلا, پھر جرگے بیٹھے, صلح صفائی ہوئی, دستخط ہوئے, لیکن کوئی مستقل حل نکلتا ہوا نہیں نظر آیا. ابھی ریسنٹلی جو اس کا حل نکلا تھا, دستخط کیے دونوں فریقین نے, 40 بندوں نے, تو تبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر سے صلح صفائی تو ہو گئی ہے اور اب ایک بار پھر سے خون ریزی ہوگی. تو اس کا کوئی مستقل حل مجھے نظر نہیں آتا. ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر بلیم جو ہے وہ ڈالتی جا رہی ہیں, جو اس کے اوپر بھی جو باقاعدہ پولیٹکس ہے وہ کی جا رہی ہے. حالانکہ وہاں پہ 200 سے زیادہ کا فگر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جو کہ لاشوں کا ہے, اور جہاں جو کہ جن کو مار دیا گیا ہے ان کو گناہ پتہ نہیں کیا ہے. واقعے میں جو ریسنٹ ہوا ہے اس کے اندر بھی بچے ہیں. دیکھیں ستم ظریفی دیکھیں, اس میں بچے ہیں, 128 کے قریب بچے ہیں, اور جو وفاق ہے وہ ذمہ داری ڈال رہا ہے کے پی پہ. کے پی جو ہے وہ کہہ رہی ہے اس کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو باؤنڈری لائن ہے, بارڈر ایریا ہے, یہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہم نے کس کو بلیم کرنا ہے اور اس کا حل کون نکالے گا, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ ریاست کی ریٹ جو ہے اس طرح سے قائم نہیں ہے. باقاعدہ طور پہ جو ڈی سی ہے, ریاستی نمائندہ ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا, اس کو ہسپتال پہنچا دیا, تو وہاں کے لوگوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ اچھا, مجھے اس کا حل پتہ ہے کیا نظر آتا ہے, مطلب یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلے کے پی گورنمنٹ کا ہولڈ ہو اس ایریا میں. سیکنڈلی بارڈر جو ہے اس کی حفاظت کی جائے, وہ جس کی بھی ذمہ داری ہے, وہ انٹیریئر منسٹر کی ہے, کیونکہ داخلی علاقہ ہے نا, داخلی ایریا ہے, تو انٹیریئر منسٹر کی ہے تو وہ ذمہ داری لیں, یا پھر اگر وہ ڈیفنس کی ہے تو وہ ذمہ داری لیں, وہاں پہ اس ایریا کو سیکیور کیا جائے. سیکنڈلی جو دونوں پارٹیز کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں ان عناصر کو ڈھونڈ کے ختم کیا جائے, ٹھیک ہے. جب تک وہاں پہ دونوں پارٹی سے آپ بے شک اس وقت اسلحہ لے بھی لیں گے, جب تک انہیں فراہم ہوتا رہے گا کیسے ختم کریں گے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو وہ عناصر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. اسلحہ فراہم کرنے والے عناصر ختم ہو جائیں گے, دونوں پارٹی سے اسلحہ لے لیا جائے گا, اس کے بعد بارڈر لائن کو سیکیور کر لیا جائے گا, اور وہاں پہ جو اسٹیٹ کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹ وہاں پہ مضبوط ہو, انسٹیٹیوشنز مضبوط ہو, جس طرح لاہور میں انسٹیٹیوشنز مضبوط ہیں اسی طرح کا ہولڈ ہو جائے نا وہاں پہ اسٹیٹ کے اوپر, وہ اس ایریا کے اوپر. بے شک مقامی لوگوں, لاہور میں بھی تو مقامی لوگ ہی ہیں نا, وہاں پہ جس طرح سے یونین کونسلز بنا دی جاتی ہیں, انہی جرگے کے لوگوں کو, یہی جرگے کے جو لوگ ہیں وہ کوآرڈینیٹ کریں اسٹیٹ کے ساتھ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہاں پہ اسی طرح سے یونین کونسلز اور اس طرح کی چیزیں بنا کے ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے, اور پورا ایک نظام اور اتھارٹی قائم کر کے اس ایریا کو اون کیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہہ دیں. اچھا, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ کے پی گورنمنٹ اور فیڈرل کی آپس میں لگتی بھی بہت ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, ایک دوسرے کے اوپر اب بلیم گیم سٹارٹ کر دیتے ہیں پارا چنار کے معاملے پہ. آپ 2018 میں دیکھیں جب پوری اسٹیٹ کے اوپر ایک گورنمنٹ تھی, تب انہوں نے فاٹا کے ایریا کو مرج کرنے کی کوشش کی تھی کے پی کے اندر, اور تب جا کے یہ سارا جو تھا اسٹیٹ کے انڈر آیا تھا یہ سارا فرنٹیئر ایریا. اچھا, اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اب کے پی میں گورنمنٹ چینج ہے, فیڈرل میں گورنمنٹ چینج ہے, یہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرتے رہیں گے جب تک ایز اے نیشن, کیونکہ اب نا مجھے لگتا ہے کہ یہ شیعہ سنی معاملہ رہ نہیں گئی, انسانیت کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں اسرائیل کی, ہم لوگ بات کرتے ہیں فلسطین کی, وہاں پہ تو پھر بھی جو کافر ہے وہ زیادتی کر رہا ہے نا مسلمان پہ, یہاں پہ تو مسلمان سے لڑ رہا ہے,
یہاں پہ تو سورٹ مطلب مجھے اس کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن معاملہ وہی کربلا والا ہے کہ دونوں سائڈ معاملہ تو وہی ہے، بس مسئلہ یہ ہے دونوں سائڈ میں مسلمان کھڑے ہیں. وہاں بڑے اسکیل پہ جینوسائیڈ ہے، یہاں پہ چھوٹے اسکیل پہ جینوسائیڈ ہے. وہاں پہ ان کا زور چل رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں، یہاں پہ جس کا زور چلتا ہے وہ کرتا ہے. کین یو بلیو کہ وہاں سے کچھ ایسی فوٹیجز سامنے آ رہی تھی جہاں پہ وہ باقاعدہ جو اپنا حریف تھا، مطلب ان کی رائول پارٹی تھی، میں اب کسی ایک سیکٹ کے اوپر تو نہیں ڈالوں گا، لیکن وہ ان کو پکڑ کے ان کی گردنیں اتار کے ان کی ویڈیو بنا کے باقاعدہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں. یہ ویڈیوز جو ہیں وہ گردش کی ہیں. یہ صرف قتل و غارت تک کا معاملہ نہیں رہا، یہ بربریت کا معاملہ آ گیا بیچ کے اندر، انسانیت. ٹھیک ہے کہ آپ کس حد تک انسانیت سے گر چکے ہو کہ آپ کسی کو مار دو نا وہ ٹھیک ہے، آپ کسی کے پرزے الگ کر دو. یہ تو ایک سوچنے والی چیز ہے نا. اس کے اوپر ہم لوگ اسرائیل اور فلسطین وار میں کہتے ہیں کہ یو این او کہاں ہے. وہی یو این او اس پاکستان کی اسٹیٹ ہے نا. وہ اسٹیٹ کیوں نہیں بیچ میں انوالو ہو رہی، وہ اسٹیٹ کیوں نہیں وہاں پہ اپنی امپلیمنٹیشن کرا پا رہی. ہم کہتے ہیں کہ یو این او نہیں کرا پا رہا وہاں پہ امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے، اسرائیل و فلسطین میں یہی کہہ دیتے ہیں نا، سارے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، لیکن وہاں پہ وار نہیں رک پا رہی ابھی تک. یہی حال اس وقت پاکستان میں ہے کہ پاڑا چنار کی وار نہیں رک پا رہی جبکہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں. تو ایسے کیا چیز ہے، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ اپنی ریٹ وہاں پہ قائم نہیں کر پا رہی، لوگ ان کو سن نہیں رہے. گورنمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ ناکام رہی ہے. اس کے بعد ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ان کو ویپنائز کیا گیا. وہ ویپنز کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جو ہے سوال جو بار بار وہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری فوج کو ذمہ دار وہ ٹھہراتے ہیں کہ بارڈر پار سے اگر بلیم کیا جاتا ہے ویسے کیجولی کہ جو سنی وہاں پہ سیکٹ ہے اس کو ویپنائز کرنے کے پیچھے افغان طالبان کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو شیعہ تنظیمیں ہیں زینبون اور فاطمین جو ہیں وہ وہاں پہ شیعہ سیکٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ سارا اسلحہ جو ہے وہاں پہ تو مینوفیکچر نہیں ہو رہا، وہاں پہ جو ہے راکٹ لانچر بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ مشین گنیں بھی استعمال ہوتی ہیں. تو یہ اسلحہ جو ہے وہ ہماری فوج کے پاس ہو سکتا ہے یا کہیں اور سے آ سکتا ہے، سپلائی ہو کے آ سکتا ہے. امریکی جو اسلحہ ہے کوئی تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. حال دو اس کی جو روٹس ہیں وہ ہمیں واپس لے جاتی ہیں 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، لیکن پھر بھی آج جو ہے وہ 2024 ہے اور ابھی بھی ہم اس بات پہ لڑے ہیں کہ یہ سنی ہے تو یہ شیعہ ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ نہیں رہنے دینا. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت سارے اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہیں، لیکن ایک آخر میں شو کے آخر میں کوئی ایک سلوشن جو ہے وہ مختصر سا بتا دیں. سلوشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب تک اس بارڈر لائن کو سیکیور نہیں کیا جائے گا نا، ٹھیک ہے، کہ وہاں سے سپلائی ہونا بند ہو جائیں چیزیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہاں سے سپلائی ہونا بند ہو، پھر ادھر ایریا میں جو مینوفیکچرنگ ہے یا پھر سپلائی ہے اس کو ان عناصر کو ڈھونڈا جائے، ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے انسٹیٹیوشنز قائم کرے، بے شک انہیں جرگے والے لوگوں کو پولیٹیکلی یوز کرنا سٹارٹ کرے. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے ہر ایریا میں ایک پولیٹیکلی مطلب کہ جو پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے، ہاں پولیٹیکل سٹرکچر قائم کیا جائے، وہ بن جائے، لوور لیول بن جائے. یہی جرگہ جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرکچر میں کنورٹ ہو جائے. ہاں، گراس روٹ لیول پہ وہ بنے اور اس کے اوپر جو ہے مزید اس کو ڈیولپ کرتے کرتے یہاں پہ آ جائیں. اور اس کے بعد جو ہے ریاست یہاں پہ اپنی جو ہے وہ منوائے، ریٹ منوائے، اور اس کے بعد ریاست سب سے پہلے یہ تو چھوڑے نا اس کے اوپر پولیٹکس بند کرے. ایگزیکٹلی، یہ جب تک اس معاملے کے اوپر پولیٹکس، کیونکہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ اسٹیٹ کا مسئلہ آ چکا ہے، اب یہ شیعہ سنی فساد نہیں رہا، یہ جرگے کا مسئلہ نہیں رہا. وہاں پہ جس قسم کی بربریت ہو رہی ہے، ہم کسی ایک سیکٹ کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جو لاہور پریس کلب کے سامنے ہو رہا تھا اہل تشیع جماعت کا دھرنا ہو رہا تھا، وہاں پہ کراچی میں سنی جماعت کا دھرنا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہم اس کے روٹس میں نہیں جاتے، مسئلہ حل کرنا ہے نا، مسئلے کی حل کی طرف چلتے ہیں. تو جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے دونوں پارٹیز کی بات سنی جائے، وہاں پہ امن معاہدے کیے جائیں، اور جو تھرڈ پارٹی جو ان دونوں سائڈز کو اسلحہ فراہم کر رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھیں، آپ نیو جنریشن ہے، میں نیو جنریشن ہوں، ہم لوگ وہ چیزیں جو ہمارے پیرنٹس کی رائیولریز ہیں نا، آپ بھی یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں وہ چھوڑ کرنا، اپنے اپنے کام سے کام رکھ کے اور اپنے ریلیشنز کو بہتر بنانا چاہیے. قرآن، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے.
اور یہ بات میں نے نوٹ بھی کی ہے, جو لوگ ہمارے یونیورسٹی میں ہیں, بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں سے آتے ہیں, پاڑا چنار سے آتے ہیں, یہ والی ساری ایجنسی والی جو لائن ہے یہاں سے آتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ صرف یہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے وہاں سے, ان کو ختم کرنا ہے, یہ اتنا مسئلہ ان کے اندر میں نے نہیں نوٹ کیا ہے. اور وہ لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ صلح صفائی چاہیے, ہمیں جھگڑا نہیں چاہیے. اور ان کی جو پرسنالٹی ہے نا, اس کے اندر سے بھی آپ کو کوئی اس طرح کی جھگڑالو چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. میں نے بھی یہی نوٹ کیا. جنریشن چینج ہو گئی, اب نسل چینج ہو گئی ہے, کتنی نسلیں جو ہیں وہ اس جنگ کی بیٹ چڑھی ہیں اور ابھی بھی مسلسل چڑھ رہی ہیں. ہاں, تو یہاں پہ, اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو دونوں سائڈز ہیں نا, وہ ڈیمانڈ یہ نہیں کر رہی, ایک دوسرے کے خلاف نہیں بات کر رہی, وہ کہہ رہی ہمیں اسٹیٹ سے یہاں پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ چاہیے. اور یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ جب بھی ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کے بعد دونوں پارٹیز کسی کامن پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہ کون سا کیٹلسٹ ہے ان کو دوبارہ سے لڑوانے پہ مجبور کر دیتا ہے. یہ بات تو اب اسٹیٹ کو انویسٹیگیٹ کرنی ہے نا. ایگزیکٹلی, اور یہ اسٹیٹ ہی کر سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں اگر ہم اس میں ملٹری انوالو کرتے ہیں, ہم اس میں رینجرز انوالو کرتے ہیں, یا پھر ہم اس میں پولیٹیکلی عناصر انوالو کرتے ہیں, یہ تینوں چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پہ. امیس وہاں پہ جو بارڈر لائن کو سیکیور کرنا وہ ہمارا ڈیفنس کا کام ہے. وہاں پہ وہ پولیٹیکل لوگ جا کے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو ہماری فوج, گنڈا پور تو وہاں پہ جا کے نہیں رکھوالی دے سکتا, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو فوج کی ضرورت ہے نا, اس کو سیکیور کرنا فوج نے. اور اندر کے عناصر پھر جو ختم کرنے ہیں وہ کون کرے گا؟ رینجرز کرے گی اوبویسلی, وہ بھی فوج ہی کرے گی نا. جیسے وزیرستان میں آپریشنز ہوئے تھے, یہاں پہ بھی لوکل لوگوں کو چھوڑ کر, وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں ان کو چھوڑ کر جو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں, جو دہشت گرد عناصر ہیں, ان کا پتہ لگانا ضروری ہے فرسٹ آف آل, ٹھیک ہے. وہ لگانے کے بعد پھر پالیٹکس آئے گی اس کے درمیان پھر ان کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں چینج کرنا پڑے گا, پولیٹیکل ہیرارکی بنانی پڑے گی یہاں پہ, تاکہ وہ جو جرگے کے مسئلے ہیں وہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ تک پہنچے تو صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں لکیم مروت کا بھی تو یہی ایشو ہے, ٹھیک ہے, قبائلی جنگیں ہیں وہاں پہ بھی, ٹھیک ہے. کمراٹ ایجنسی کا بھی یہی ایشو ہے کہ چاہے وہ لوور کمراٹ ہے, سینٹرل کمراٹ ہے, یا پھر اپر کمراٹ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ سیکٹ بندیاں ہوئی ہوئی ہیں. اور مسئلہ اب سیکٹ بندیوں تک نہیں رہا. مسئلہ آپ دیکھیں ہر دفعہ نا, ہر چیز جو ہے وہ پولیٹیکلی آ کے ریزولو ہوتی ہے. آپ پاک افغان نہیں, امریکہ افغان وار دیکھ لیں, امریکہ افغان وار دیکھ لیں, ٹیبل ٹاک سے ریزولو ہوئی. جب تک ان کی ملٹری لڑتی رہی ریزولوشن نہیں آیا, ٹھیک ہے. USSR کی جو لڑائی تھی ٹیبل ٹاک سے ریزولو ہوئی, کیونکہ یہ سارے جو معاملات ہیں, آپ پاک انڈیا وارز ہی دیکھ لیں, اینڈ پہ جا کے کیا ہوتا تھا, ٹیبل ٹاک سے ریزولو ہو کے دونوں اپنے اپنے ملٹریاں ہٹا لیتے تھے. یہاں پہ وہی ہونا ہے. یہاں پہ اس وقت پولیٹیکل ریزولوشن کی ضرورت ہے, پولیٹیکل سٹرکچر کی, پولیٹیکل ہیرارکی کی ضرورت ہے, اور ہماری اسٹیٹ کو, ہماری گورنمنٹ کو ان فرنٹیئر ایریاز کو اون کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ پہنچیں اس ایریا کے اندر, ہمارے پرائم منسٹر پہنچیں, اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ وہاں پہ پہنچے, اور پھر ایک یہ جو ہے سارا ایجنڈا قائم کیا جائے, کس طرح سے لے کے چلنا ہے, کس طرح سے بارڈر سیکیور کرنے ہیں, کس طرح سے اندرونی معاملات, اندرونی دہشت گردی ختم کرنی ہے. بے شک آپ باہر سے کوئی بندہ نہ بھیجیں, انہی جرگے کے لوگوں کو پکڑ کے, میں اب تھرڈ ٹائم یہ چیز ریپیٹ کر رہی ہوں کہ انہی لوگوں کو لے کے, کیونکہ وہی ہے نا ڈیسیجن میکرز, ادھر کے لوگوں نے بات ان کی سننی ہے. ہاں, بات انہی کی سننی ہے. تو پھر انہی لوگوں کو جو ہے وہ پولیٹیکل ہیرارکی میں کنورٹ کر کے وہی وہاں کے فیصلے کریں, لیکن پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے مشورہ کر کے, کیونکہ ایک سے ہونی چاہیے نا, نمائندہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل نمائندے کی ضرورت ہے وہاں پہ. وہاں کے مسائل کو اسٹیٹ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ ایک پولیٹیکل نمائندہ بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ان مسئلے مسائل کو, ایک پورا پولیٹیکل سٹرکچر وہاں پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, بہت ساری وجوہات ہیں, اگر ہم انہیں ڈائگنوز کرنے لگے, اور اس کی جو روٹس ہیں وہ ہمیں ہسٹری سے بھی ملتی ہیں, اور جو مسائل کا حل ہے وہ بھی کوئی ایک ہی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ریاست کو ہونا چاہیے,
اور وہاں کے جو لوگوں کو زخم لگائے گئے ہیں آل تھرو ہسٹری، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کا کوئی ایک سطح باب کرنا چاہیے۔ کب تک ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سنتے رہیں گے کہ پاڑا چنار جو ہے وہاں پہ ایک بار پھر سے قبائلی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ریاست کو یہاں پہ ایکٹیو ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام ٹھہراتے رہیں اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنی جان سے جاتے رہیں۔ اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی موضوع کے ساتھ۔